الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا سورۃ المائدہ کا رکو نمبر 5 اور آیت نمبر 27 ہے، اور آج الحمدللہ یہ رکو جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا ہمارا سورۃ المائدہ رکو نمبر 5 تو ہمارا نصف یعنی آدھا، چھٹا پارا آدھا مکمل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ 5 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، چھٹا پارا چل رہا ہے اور آج اس کا نصف ہو جائے گا۔ تو آئیے قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ یہاں پر بالحق کے بعد چھوٹی سی میم بنی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، اور سیدھی طرف لکھا ہے وقف لازم۔ تو جہاں بھی وقف لازم سائڈ پر وقف لازم لکھا ہوتا ہے بیچ میں آیت کے درمیان میں میم، تو یہاں پر مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے لازمی رکنا ہے، تو یعنی آواز بھی توڑ دینی ہے اور سانس بھی توڑ دینی ہے۔ تو یہاں پر وقف یعنی رک جانا ہے اور پھر اس کے بعد آگے اگلے نئے سانس سے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان سے آسان انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ جو سامعین حضرات جتنے بھی، تاکہ ان کو سیکھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 28۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي لَئِن بَسَطتَ، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا اقلاب کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو بَسَطتَ، تو سین کو تا سے ملانا ہوگا، بَسَطتَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 29۔ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 30۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 31۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ۔ ان اکون، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءة اخی فأصبح من النادمین۔ تو سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں آیت جو ہماری آیت نمبر 31 کمپلیٹ ہوئی ہے، اور اس آیت کے اوپر 3 ڈاٹ ڈلے ہوئے ہیں، اور پھر آگے من اجل ذالک، یہاں بھی آخر میں 3 ڈاٹ ڈلے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی یہ ڈاٹ آتے ہیں تو 2 جگہ آتے ہیں، ایک پہلے آتا ہے پھر ایک بعد میں آتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو قاعدہ رموزی اوقاف میں سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے، یا تو پہلے پر آپ ملا کر پڑھیں اور اگلے پر وقف کر دیں، یا پہلے کے اوپر آپ وقف کر دیں تو پھر اگلے پر آپ نے وقف نہیں کرنا ہوگا بلکہ اسے اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا۔ تو ہم چونکہ من النادمین یہاں پر ہم وقف کر چکے ہیں تو اب آگے ہم ملا کر پڑھیں گے۔
من अजल ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. आयत नंबर 34 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा छठा पारा उसका निस्फ यानी आधा छठा पारा मुकम्मल हो चुका है। तो सामीन मोहतरम हम कोशिश करते हैं कि आसान अंदाज में पढ़ाने सिखाने की कोशिश करें कि ताकि जो हमारे सामीन हैं, सुनने वाले अहबाब हैं, वो अच्छे तरीके से कुरान पाक को सीख सकें, समझ सकें और दूसरे मुसलमान भाइयों को भी पढ़ा सकें। अल्लाह पाक हम सबको नूर कुरान की बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।